ام البنین نے خواب دیکھا. بات تیزی سے میں کسی سمت پہ لے کے جا رہا ہوں. جناب ام البنین نے خواب دیکھا. وہ خواب کیا دیکھا؟ وہ خواب یہ دیکھا کہ بیدار ہوئی, والدہ کے پاس آئی. والدہ کا اس میں گرامی جناب سمامہ خاتون. والدہ کے پاس آئی, کہا والدہ ستاروں کی مانند ہوتے ایک چاند کی مثل ہوا. یہ 4 بیٹے ملے جس کے سبب بی بی ام البنین کہتے ہیں. برائے عظمت حضرت قمر بنی ہاشم کا آواز بلند صلوات. چار بیٹے 3 ستاروں کی مثل ایک چاند کی. بات چاند تک آ گئی. بات چاند تک قمر بنی ہاشم کیا ہستی ہے, کیا ہستی ہے. دیکھیے اللہ, میں ایک بات کرتا ہوں کاش کو پہنچا سکوں. قوت سے محسوس کر لینا, بالخصوص جتنے میرے احباب ہیں, جتنے جوان بیٹھے ہیں, کہ یہ جو وفا عباس میں منتقل ہوئی, یہ ماں کی طرف سے کیسی تربیت کی, کیسی تربیت, بچپن سے لے کر اس لمحے تک کہ جب تک کریم کربلا نے سفر نہیں شروع کر دیا, یعنی 28 رجب. کیسی تربیت تھی, قدم با قدم, قدم با قدم دیکھ کر, ہر موقع پہ درس. اے عباس اتحب الحسین, کیا حسین سے محبت کرتے ہو؟ حسین سے محبت کرتے ہو؟ کہا جی واللہ کرتا ہوں, جی واللہ کرتا ہوں. کہا اے عباس کیوں؟ اب ذرا اس جملے کو دیکھیے گا, ابوالفضل العباس کا فقرہ. کہا عباس کیوں؟ کہا والدہ اللہ اکبر انہو امامی و اخی. کاش کہ اس کی ترتیب اگر میں پہنچا سکا. ابوالفضل فرما رہے ہیں کیونکہ وہ میرا امام ہے, اخی میرا بھائی ہے. یعنی اس ترتیب میں ادب نظر آ رہا ہے. کچھ کہہ رہا ہوں, ارباب حلوات تشریف فرما. یہ نہیں کہا کہ میرا بھائی ہے میرا امام ہے, نہیں, میرا امام ہے میرا بھائی. ترتیب میں تو میرے دوستوں میں یہ ابوالفضل العباس کی ہستی کہ کیفیت کیا ہے کہ جسے درود بھیجیں محمد آل محمد جسے شہزادی نے, یعنی اللہ اکبر, ابوالفضل العباس کا مقام کیا, یعنی وہ کون سا, ایک سوال کر رہا ہوں اور پھر منزل کی طرف, وہ کون سا ایسا موقع ہے کہ جہاں پر بنت رسول نے عباس کو اپنا بیٹا کہا. کوئی تو ایسا موقع آیا نا کہ جہاں پر بی بی نے عباس کو اپنا بیٹا کہا. وہ کون سا ایسا مولد تھا جبکہ بنت رسول 11 ہجری میں شہادت فرمائی ہے بی بی, اور ابوالفضل العباس کا مولود 26 ہجری. اور کر رہے تو بھائی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنت رسول کی ظاہری حیات میں ابوالفضل العباس دنیا میں تشریف فرما نہیں تھے. ایسا ہے یا نہیں؟ ہے نا ایسا. احسن, تو جب یہ بات طے ہے تو پھر کون سا ایسا موقع آ گیا کہ جہاں پر ابوالفضل العباس کو بی بی زہرا نے بنت رسول نے اپنا بیٹا کہہ دیا. کہ روز کو سمجھانا چاہ رہا ہوں, باتیں تھوڑی سی مختلف ہیں لیکن کوشش کروں گا کہ معلوم کر سکوں. کہا کیا کہ ایک ایسا موقع آیا کہ رسول خدا بیٹی کے گھر آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے اے میری بیٹی, اللہ اکبر, جب عدالت سچ چکی ہوگی محشر کے روز اور میں آپ کے بابا مقام محمود پہ تشریف فرما ہوں, اے میری بیٹی آپ مقام مسند شفاعت پہ تشریف فرما ہوں گی, تو اے میری بیٹی اسباب شفاعت میں کیا پیش کرے گی؟ محسوس کر رہے ہیں بات؟ اے میری بیٹی اسباب شفاعت میں کیا پیش کرے گی؟ اب بی بی نے یہ نہیں کہا کہ بابا اگر باب حلوات تشریف فرمائے یقیناً محفوظ ہو جائے, محسوس ہو گئے. شہزادی نے یہ نہیں فرمایا بابا میرے گھر میں کوئی شفاعت
सगी से सुन लिया आपने। बाबा मेरे घर शफाअत करने वालों की कोई कमी है? हाँ? अरे अल्लाह अकबर, जिसके 11 बेटे इमाम, 11 के 11 मासूम, 11 के 11 शफी, जिसका शौहर वली खुदा हो, जिसका बाबा महबूब खुदा हो, वो शहजादी ये नहीं फरमाती बाबा मेरे घर में शफाअत करने वालों की कमी है। एक सवाल मैंने कायम किया कि बीवी ने अबुल फजल को अपना बेटा कब कहा? इससे समझ में आएगा कि मंजिलत उम्मुल मनीन क्या है। इससे एहसास होगा कि बीबी मखदूम उम्मुल मनीन की हैसियत और शख्सियत और उनकी मंजिलत क्या है। तारीख में लिखा है रसूल ने कहा बेटी असबाब शफाअत में क्या पेश करेगी? बीबी ने ये नहीं फरमाया कि बाबा मेरे घर शफाअत करने वालों की कोई कमी है। शहजादी ने इस मकाम पे और महतराम तशरीफ फरमा है, यकीनन तारीफ फरमाएंगे मेरी, शहजादी ने इस मकाम पे बस एक जुमला इरशाद फरमाया। जब रसूल नबी ने पूछा ना बेटी असबाब शफाअत में क्या पेश करेगी, तो बीवी फरमाने लगी बाबा मैं असबाब शफाअत में अपने बेटे अब्बास के 2 बाजू पेश करूंगी। क्या अपने बेटे अब्बास के 2 बाजू पेश करूंगी। यानी लफ्ज है किताबों में किफाना, बाबा काफी होंगे। इसके कुव्वत को समझ लेना। मैं जानता हूं मेरी जो भी सी कैफियत रहेगी, बाबा काफी होंगे शफाअत के लिए मेरे बेटे अब्बास के 2 बाजू। कैफियत समझ में आ गई? काफी होंगे मेरे बेटे अब्बास के 2 बाजू। यानी एहसास हो रहा है अब्बास क्या है। ये वो मौका था कि जहां पर बिन्ते रसूल अबुल फजल अब्बास को अपना बेटा कहा, काफी होंगे मेरे बेटे अब्बास के। अल्लाह अकबर, कुल की बात नहीं हो रही, फकत बाजुए अब्बास की बात है, फकत बाजुए अबुल फजल की बात है। और मकाम मर्तबा समझना है। हाँ देखिए हद्दे औज क्या है बाजू का? पंजा ना है, यही पंजा तो है जो कायनात पे छाया है। बड़ी सगी से सुन लिया भाइयों ने, अगर पहुंच रहा है जो बोल रहा है अबुल फजल नजर अज़ीम अता फरमाएंगे। ताकि यही पंजा तो है जो पूरी कायनात पे छाया हुआ है, इसी की तो हैबत है। ये देख रहे हैं, ये नजर आ रहा है। अल्लाह अकबर, ये क्या कैफियत है कि मजलिस शेख की हिफाजत के लिए मिंबर पर 2 अलग नज़्म है अब्बास के हाथों की तरह। मजलिस शेख की हिफाजत के लिए मिंबर पर 2 अलग नज़्म है अब्बास के हाथों की तरह। यानी कि अगर फजल अब्बास की हस्ती क्या है दोस्तों, अगर महसूस कर सकते हैं तो जुमला हदिया करना हुआ अपने भाइयों की खिदमत में। यानी क्या हस्ती है गाजी की कि शहर की हिफाजत भी अबुल फजल का जिम्मा। मिंबर में बैठ के कह रहा हूं, जमाने से कह रहा हूं, शहर की हिफाजत भी अब्बास का जिम्मा। मजलिस शहर की हिफाजत भी अब्बास का जिम्मा। आजादार की हिफाजत भी अब्बास का जिम्मा। आजादारी की हिफाजत भी अब्बास का जिम्मा। अरे जाहिर की हिफाजत भी अब्बास का जिम्मा। ज़फ़ारी की हिफाजत भी अब्बास का जिम्मा। अब जुमला ले जाइए, कहना ये चाहता हूं कि कितनी हिफाजतें अब्बास ने अपने हाथों में ले रखी है दोस्तों, अपने जिम्मे ले रखी है। इतना हाथ रख के कोई काम नहीं करता जितना बिना हाथों के अब्बास करे। एक बार सूरह हमद, 3 बार सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर अव्वल व आखिर दुरूद के साथ मरहूमा को इरशाद फरमाइए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ایک بار مل کے آواز بلند اللہم صلی علی اس سے بہتر انداز سے مل جل کے عظمت ہے کامیاب ہوا ہے وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو گیا. سبب کامیابی سبب کامرانی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر ہے. یہ مجلس ویسی شہزادی سے منسوب ہے کہ جو عباس کی ماں ہے. بس براہ راست دوسری باتیں عرض کروں. دامن وقت ہوتا ہے اور مجھے کہیں اور بھی پہنچنا ہے. مختصراً عرض کرتا ہوں. شہزادی کا اسم گرامی سب کے ذہن میں کنیت مشہور ہو گئی. توجہ ہے سارے دوستوں کی؟ بسم اللہ کنیت مشہور ہو گئی. اسی کنیت کی ایک اور بیوی بھی ہے، یعنی جو مادر ابوالفضل العباس کی کنیت ہے ام البنین. ایک بیوی اور ہے تاریخ آل محمد میں جسے ام البنین کہا جاتا ہے. اب یہ ایک فقرہ ہے، جیسے چاہیے گا محسوس فرما لیجیے گا. ایک ابوالفضل کی والدہ ام البنین، ایک امام رؤوف کی والدہ ام البنین. امام رؤوف یعنی امام زامن والی مشہد امام رضا علیہ السلام. ایک امام رؤوف کی والدہ. اگر تو پہنچا سکا دونوں میں قدر مشترک یہ ہے، کاش کہ میں اس کو پہنچا سکوں. قدر مشترک یہ ہے، ایک کے بیٹے کا قبضہ فرات پہ، یعنی ایک کی ملکیت ہے پانی. امام زامن خشکی کی ملکیت، یعنی زمین ان کی ملکیت. بے شک. کیونکہ جب مولا خراسان تشریف لائے یعنی مرو آئے پہنچے تو امام نے اپنے خادم سے کہا کہ جتنے زمیندار ہیں ان سب کو بلاؤ. اور پھر امام نے اس زمین کو خریدنا شروع کیا اور اپنے ہاتھوں سے رقم جن جو مالکان تھے ان کو ڈیلیور کی. تو دو ہستیاں، ایک ابوالفضل کی والدہ، ایک امام رؤوف کی والدہ، دونوں کی کنیت ام البنین. کہا والدہ میں نے خواب دیکھا. جناب ام البنین والدہ کے پاس آئی. کہا خواب دیکھا. کہا بیٹی کیا خواب دیکھا؟ کہا والدہ میں نے خواب دیکھا ہے. کاش کہ اس کو قوت سے محسوس کر رہے. بیٹی میں نے خواب دیکھا. کہا کیا خواب ہے؟ والدہ میں نے خواب دیکھا. بیٹی کیا دیکھا؟ کہا والدہ میں نے دیکھا کہ ایک چاند اور 3 ستارے نظر فی ہجر میری گودی میں اترے، میری آغوش میں اترے. میں نے ستاروں کو آغوش میں چھوڑ دیا اور چاند کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھاما. میں جانتا ہوں بات تھوڑی سی نامانوس ہے لیکن مجبوری ہے، موضوع ہے میرا. چاند کو دونوں ہاتھوں سے تھاما وَزَمَّمْتُهُ إِلَى صَدْرِي، اور میں نے چاند کو اپنے سینے سے لگایا. والدہ میں نے خواب دیکھا ہے، تعبیر کا ہے. والدہ نے فرمایا کہ بابا کو بلاتی ہوں. جناب حزام تشریف لائے. جناب ام البنین نے اپنا خواب جناب حزام کو یعنی اپنے بابا کو بتلایا. جناب حزام نے کہا بیٹی میں قبیلے کے عالم کو بلاتا ہوں. قبیلے کا عالم آ گیا. جناب حزام نے وہ خواب بیان کیا جو جناب ام البنین نے دیکھا تھا. کہا کیا؟ کہا میری بیٹی نے دیکھا ہے کہ ایک چاند اور 3 ستارے ان کی آغوش میں اترے ہیں. ستارے آغوش میں رہے ہیں، چاند کو سینے سے لگا لیا. اس کی تعبیر کیا ہے؟ اگر یہی خواب دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو روح زمین میں بعد از مصطفیٰ سب سے افضل ہوگا، آپ کی بیٹی کا عقد اس سے ہوگا. اس عقد کے نتیجے میں مجھے نہیں پتا جو یہاں سے آل محمد محسوس کرتا ہے، اس عقد کے نتیجے میں پروردگار آپ کی بیٹی کو 4 بیٹے عطا کرے گا. 3 ستاروں کی